اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، قربانی کے ایام ہیں اور چند ایسے ضروری مسائل کہ جو ہر مرد و خواتین کے لیے جاننا لازم ہیں۔ بالخصوص جو احباب قربانی کر رہے ہیں وہ یہ مسائل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی مناسب نہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرمایا، 4 قسم کے جانور۔ پہلا وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرا وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا وہ بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور چوتھا ایسا کہ جس کی ہڈیوں پر مغز نہ ہو اور وہ چلنے سے بھی کمزور ظاہر ہوتا ہو۔ احباب وقار، بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، اس میں 7 آدمی شامل ہوں گے، اور یہ اہم ترین مسئلہ سماعت فرمائیے کہ اگر 7 آدمیوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اگر ان کے ورثاء نے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے قربانی کرو تو سب کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہو، ورثاء نہ کہیں، تو پھر یہ قربانی جائز نہ ہوگی۔ احباب، اگر قربانی کے جانور کے اندر ایک نیت یہ تھی کہ قربانی ہے اور باقی 6 کی نیت یہ تھی جو پچھلے سال قربانی رہ گئی وہ ہے، اب جس نے اس سال کی نیت کی اس کی قربانی ہے، اور جس نے پچھلے سال کی نیت کی ان کی قربانی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیا اب یہ نفلی قربانی ہے اور نفلی قربانی کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ احباب وقار، ان ایام میں اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جو نبی کے نام پر قربانی کرتے ہیں، مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ 2 بکریوں کی قربانی کر رہے تھے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا، سوال کیا، حضرت یہ کیا ہے؟ تو مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی ایک قربانی میرے نام پر کیا کر۔ احباب، یہ اہم ترین سوال سماعت فرمائیے گا کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ آپ 2 قربانیاں کریں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے کسی مرحوم کی طرف سے۔ ایسا نہ ہوگا، آپ اپنی قربانی نہ کریں اور اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کریں۔ اور اس کے بھی بہتر طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ 2 قربانیاں کریں، ایک اپنی طرف سے اور دوسری میں یہ نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کے لیے تحفتاً، اس میں یہ کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور میرے پاک نبی کا ہر امتی شامل ہوگا۔ احباب وقار، ان ماہ ذی الحج کے ایام کے اندر قربانی جانور قربان کرنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ رقم مخصوص کر لیں اور پھر وہ رقم آپ غرباء میں تقسیم کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ میری قربانی ہوگی۔ نہیں، قربانی کے اندر جانور کا قربان کرنا یہی قربانی ہے۔ آپ قربانی کی رقم کسی کو نہیں دے سکتے۔ احباب، پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات قربانی میں جو گائے وغیرہ کا گوشت ہے اسے اندازتاً تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں، اس میں کم و بیش کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ احباب، اس میں لازم یہ ہے کہ گوشت کو مکس کیا جائے اور پھر اس کو برابر برابر تول کر تقسیم کیا جائے تاکہ اس میں کم و بیش کا خطرہ نہ ہو۔ احباب، یہ اہم ترین مسئلہ کہ قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم جب کوئی شخص قربانی کر رہا ہو تو آپ اپنا ہاتھ اس چھری پر لازم رکھیں، پھر احتیاط یہ کریں کہ اگر آپ کا ہاتھ اس چھری پر ہوگا تو آپ پر اور قربان کرنے والے پر، ان دونوں پر تکبیرات کہنا لازم ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص دوسرے کی امید پر کہ اس نے تکبیر کہی ہوگی اور وہ تکبیر چھوڑ دے، یہ نامناسب ہے۔ اور قربانی کے اندر جو قربانی کی کھال ہے، اس کی رسی، اس کے گلے کا ہار وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنے ظاہری استعمال میں نہیں لا سکتے، انہیں صدقہ کرنا ہوگی۔ ہاں، اگر قربانی کی کھال آپ خود استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کسی کھال اتارنے والے کو اجرتاً نہیں دے سکتے، البتہ یہ ہے اگر آپ نے اجرت الگ سے دی ہو تو فتن دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔
احباب، آپ سے مودبانہ اپیل ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ خالق کائنات جل جلالہ سب بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔